آپ کیا کریں, پریشان ہے 2 سال سے, اب کس کو بھی ڈھونڈیں, تھراپی ڈھونڈ رہے ہیں یا کاؤنسلنگ, ان کو جا کے بولیں بھائی ذرا تھوڑا سمجھو میرے کو چھوڑنا ہے. نہیں, کبھی کوئی بھائی چلو یہ ایڈکشن سے بھی ہٹ گیا, کوئی بھی گناہ ہوا تو اللہ سے بات کرتے گناہ کے تعلق سے, اللہ میں بہت کمزور ہوں, بہت غصہ رہا, میں کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا, اللہ پون ایڈکشن میں پھنسا ہوں, 4 سال ہو گئے, اللہ بہت کوشش کر لیا, اللہ تعالیٰ میرے کو ایسا ایسا مسئلہ ہو رہا, رات کے 2 بجے کہیں کو ہو رہا, اللہ یہ بات, یہ کاؤنسلنگ, یہ سب اللہ کے ساتھ کرو میرے بھائی. اللہ کے ساتھ جو بات کر کے آپ کی اپنی پریشانی سنیں گے, وہ جو مدد آئیں گی, کوئی دنیا کا شخص نہیں کر سکتا مدد. اور اللہ سے آپ کا کیا ہوتا ہے, اس سے بانڈ اور اچھا ہو جاتا. سب سے پہلا سٹیپ یہ رہتا ہے کہ آپ سیریس رہنا چھوڑنے کے لیے. نہیں کرنا چاہ رہے تھے, 10 دن آپ روک کے تھے, ریلیپس ہو گیا, فوراً وضو بنو, 2 رکعت نماز پڑھو, اللہ سے دعا کر کے معافی مانگو. اللہ سے جڑنے کے بعد آپ کو تمام کی چیزیں آپ کی آسان ہو جاتی ہے, آپ کا رزق آسان ہو جاتا, آپ کا علم حاصل کرنا آسان ہوتا, آپ کا عمل آسان ہو جاتا, آخرت آپ کی کامیاب ہو جاتی. سب کچھ اس کا حل ہے اللہ سے صحیح جڑ جانا. مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پروٹیکشن میں لے لیتے. ان اللہ مع الصابر, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. دل بولا ایک دم رکھ دیے, اے اللہ تیرے واسطے صبر کر رہا ہوں, تیری قرآن کی آیت ہے, تو میرے ساتھ ہے, اللہ تو میرے ساتھ ہو جا, ختم. جب اللہ آپ کے ساتھ ہوتا, آپ کھولتے پورن ایڈکشن دیکھنے کے لیے نہیں کھولتے, اللہ آپ کے ساتھ ہوگا, ختم. تو ڈپریشن کا, پورن ایڈکشن کا, پریشانیوں کا, غم کا, تکلیفوں کا, اگر آپ لوگوں کو ایک عمل کرنا ہے, نہیں آتا, کچھ بھی نہیں آتا, مسجد میں خالی نماز پڑھ کے بیٹھ جاؤ, 10 منٹ بیٹھو روز, خالی بیٹھے رہو بس 10-15 منٹ, اتنے فائدے ہیں آپ یقین نہیں کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. دعا پڑھ لیجئے, اعوذ بکلمۃ اللہ التامات من شر ما خلق. چلو الحمدللہ, ورک شاپ کا آج ہمارا 5th پارٹ ہے. موسٹ پروبیبلی نیکسٹ پارٹ لاسٹ پارٹ رہیں گا, جس میں سے ہم آپ کو جو ہے کہا انسٹاگرام پہ AMA کہتے ہیں, آسک می اینی تھنگ ناٹ اینی تھنگ ریگارڈنگ دس ٹاپک. آپ ان شاء اللہ تعالیٰ لنک دے دیں گے انسٹاگرام پہ اور گروپ میں. آپ کی آئیڈینٹی نہیں معلوم ہوں گی بتا رہے ہیں لوگ, تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ جو ہے سوال کر سکتے, کوئی بھی اس سے ریلیٹڈ ہے ابھی تک جتنے بھی ہوئے. جی ہاں, انانیمس بھی کر لے سکتے ہیں مثلاً. تو آج کا جو ٹاپک ہے ہاؤ ٹو اوور کم پون ایڈکشن. اچھا, پون ایڈکشن کے ساتھ ساتھ ماسٹربیشن لگا ہوا ہی ہے اس کے ٹاپک میں, نہیں لکھے اپن. جو بھائی آئے الحمدللہ ان کو کافی کچھ معلوم ہو گیا ہوگا, تو آپ لوگوں کے حساب سے کوئی جلدی ایک بولو نا, ہاؤ ٹو اوور کم. اچھا چلو, ویسے تو بہت ہے, آپ کے حساب سے سب سے زیادہ کون سی ہے؟ ویسے تو بہت ہے, ایک سے شاید ہو بھی جائے دو. ہاؤ ٹو اوور کم پون ایڈکشن, کوئی ایک بڑی چیز بولو آپ کے دماغ کے حساب سے. بھائی یہ کرے تو زیادہ, بھائی شادی کرے تو ختم ہوتا, بھائی ایسا کرے تو. صحبت بول رہے, کون بولے آپ؟ صحبت. اوکے, جلدی بولو نا جی. اچھا, اپارٹ فرام دس, اوکے, کچھ تو بھی آپ کا ایک فوکس رہنا کہیں. گڈ, ویری گڈ, چلو ٹھیک ہے, صحیح ہے. آپ صحبت, گڈ. ہاں, دین سے جیتے انہوں پورا اچھا نہیں چھوڑ لگا کے ایک جواب دے دیا, خراب ہوگا, پورے آ جاتے سب اس میں. چلو خیر, ماشاء اللہ. بھائی دوسرے آپ لوگوں کے دماغ میں کیا ہے چھوڑنے کے لیے؟ ہاں, ڈسپلن. فری رہے تو ہوتا, بزی کر لو اپنے آپ کو. اچھا بھائی, بس ایک نہیں ٹائرنگ فزیکلی. اوکے بھائی, کچھ بولو. ایکسرسائز. اوکے ڈاکٹر صاحب, ابھی ڈاکٹر صاحب ابھی بس مدینہ چلے گئے تو نہیں, یہ مدینے کے لاسٹ ویک اس سے پہلے بولا تھا میں, ایسا نہیں ہوتا. گناہ کیا نہیں ہوتا مدینے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں ایک بات ہے, لیکن حدیث کے حساب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مدینہ جو ہے نا ایک فرنس جیسا ہے, لوگوں کو چنتا اور تراشتا. مدینے میں جو رہتا, مدینہ خود چنتا کر دے لوگوں کو اور تراشتا, تو یعنی انہیں کافی دوسرے سٹیز میں رہنے سے مدینے میں رہا تو تھوڑا گناہ کم ہوتے, اس کے باوجود بھی کر رہا تو وہ ڈینجر ہوگا. اللہ حفاظت فرمائے ہماری اور آپ کی. چلو نہیں بول رہے, کچھ بھی نہیں بولتے آپ لوگ, چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سب سے پہلی, اچھا شادی کوئی بولنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ؟ اب سن لیے تھے ٹاک, اب کیا شادی کرے تو پون ایڈکشن چھوٹتا, بلکہ کس کو یقین ہے یہ بات کا؟ ہاں کافی حد تک چھوٹتا, ایسا بھی نہیں ہے یار, ہو سکتا. پون ایڈکشن اور سیکشول ڈیزائر, سیکشول ارج فرق ہے. سیکشول ارج بھوک کرے گی مٹ سکتی,
ایک آدمی ہے لیکن اس کو ایک پرٹیکولر چیز کھانے کی عادت ہے تو اس کی وہ کھائے تک بھوک نہیں مٹتی. تو شادی کرنے کے باوجود بھی کئی لوگ پورن ایڈکشن نہیں چھوڑے سو ہے اور کنٹینیو چل رہا, جیسا بہت سارے واقعات بتائے. بہرحال سب سے اچھا یہ ہاؤ ٹو اوور کم میں سب سے پہلی چیز ہے یہ ایول جو ہے اور اس کے جو افیکٹس ہے اس کی نالج ہونا ضروری ہے چھوڑنا چاہیں تو. ابھی اپن تھوڑی دیر کے لیے سوچیں گے, اللہ حفاظت فرمائے آپ لوگ کی اور میری اور سب کی, اپن نہیں ہے سمجھو لیکن نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. لیکن اگر آپ کے ساتھ کوئی ساتھی رہ گیا یا اپن یہ ایسے اس میں ہے تو اپن وہ دماغ سے سوچے تو کیا ہوتا ہے, اپن دوسروں کو بھی ویسے ہی پھر سمجھا سکتے ہیں انشاءاللہ. اگر آپ نہیں ہے تو, اگر آپ اس میں ہے تو آپ خود ہی نکل جاتے اس میں سے یہ معلوم کر کے. تو پہلی بات تو جو ہے نا اس کی نالج ہونا ضروری ہے کہ یہ کیوں نقصان دہ ہے. فرسٹ ٹاک تھا اپنا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تھا, اس کے بعد مائنڈ پہ, مینٹیلٹی پہ اور دوسری چیزیں آئیں, کمپیریزن, فیک ریالٹی پر, یہ سب چیزیں آئیں, شادی شدہ زندگی پہ. یہ تمام چیزیں معلوم ہوئی تو آپ کو چھوڑنے کا ایک پہلا وہ رہتا, ورنہ زیادہ نقصان نہیں ہے رہے, چھوڑ دے سکتے, 2-3 سال دیکھ لیں گے, شادی کے بعد چھوڑ دیں گے, معلوم ہی نہیں ہے کچھ بھی. نہ ہی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے معلوم کہ کتنا گہرا ہے اور نہ ہی آپ کی زندگی میں کیا اس کے افیکٹس ہوتے ہیں, نہیں معلوم. تو اپن کہیں کو چھوڑتے, دماغ میں شیطان ڈال دیا 13-14 سال کے بچوں کو. ابھی ایک کیس آیا تھا, 13 سال کا بچہ ہے, 16 سال کا ہے ابھی, 3 سال سے انہیں دیکھ رہا, 13 سال کا بچہ. ابھی یہ تھوڑے دن پہلے, 4-5 دن پہلے, میں اسی لیے بول رہا ہوں, یہ تو 14+ بھی لکھنا غلط ہو جا رہا, تو 12+ لکھ دینا پڑتا, 10+ بھی بولے, یعنی افسوس کی بات ہے. تو آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے کیا افیکٹس ہیں. تو سب سے پہلی چیز معلوم ہو گیا, اب خطرناک ہے بھائی, اب سب چیزاں پورا فل انفارمیشن لے لیے, بہت خطرناک ہے پورن ایڈکشن, اب چھوڑنا ہے. فرسٹ اسٹیپ کیا رہتا معلوم اس کے لیے, سب سے پہلا اسٹیپ یہ رہتا کہ آپ سیریس رہنا چھوڑنے کے لیے, جہاں پر لیک کرتے بہت سارے بچے, تو آپ کو سیریس رہنا پڑتا کہ بھائی میرے کو کرنا ہے. آپ نہیں کرنا ہے بول کے آدھا ہے بولے تو کچھ نہیں ہونے والا ہے, پہلے سیریس ہو جانا. اس کے بعد جو ہے آپ کو گناہ چھوڑنے کے لیے توبہ ضروری ہے. توبہ کی شرائط معلوم ہے کس کو بھی, نہیں خالی توبہ کر لیتے اللہ معاف کر دے گا جی, دل سے توبہ کرنا. اچھا آپ لوگوں کو معلوم ہے کنڈیشنز توبہ کی, ریپیٹ نہیں کرنا, ویری گڈ. نادم, شرمندگی, نادم, الندم, توبہ, یہ کنڈیشن سے آپ لا, یعنی ایک بندہ ہے, اچھا چھوٹے گناہ جو ہے نا وضو سے, نماز سے, استغفار سے معاف ہو جاتے, بڑے گناہ کبیرہ جو ہے وہ بنا توبہ کے معاف نہیں ہوتے. یہ میجر سنس بنا توبہ کے معاف نہیں ہوتے. چھوٹے گناہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ایک وضو سے گناہ جھڑ جانے, ایک نماز سے دوسری نماز, ایک عمر, یہ سب بڑے گناہ نہیں معاف ہوتے. تو بہرحال آپ توبہ کریں تو اللہ سے جو ہے نا سب سے پہلے تو شرمندگی ہونا دل میں کہ اللہ یہ غلط کام کرا. دوسرا جو ہے نا یہ آپ کو شرمندگی اور ندم و توبہ ہو گیا, اس کے بعد آپ جو ہے یہ گناہ چھوڑ دیے ہوئے رہنا. آپ کی پلاننگ میں ہے, کل پھر ایک پلان ہے, یعنی تھیٹر کو جانا ہے, فلم کی معافی مانگ لیا, لیکن ایڈوانس بکنگ ٹکٹ گھر میں رکھی ہوئی ہے, جانا ہے 3 دن کے بعد, پھر بھی ادھر توبہ کریں, ایسا نہیں ہونے والا ہے, چھوڑ دینا گناہ. تیسرا اللہ کے ساتھ پکا ارادہ کرنا, عزم کرنا جس کو بولتے, کہ وعدہ کرے سا اللہ اب سے میں نہیں کروں گا. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے توبہ کا. کرتے بھی بچے لیکن پھر ریلیپس ہو جاتا, فیل ہو جاتے, اس کے بعد پھر مایوس بھی ہوتے, وہ الگ اپن بات کرتے, مایوس نہیں ہونا. بہرحال یہ دوسرا بہت ضروری بات ہے توبہ. توبہ کر لیا آپ. اچھا توبہ کے لیے ایک بھائی بہت اچھا وہ بتائے, آپ لوگ بھی اگر کرنا چاہیں تو کرو. جو بھی بھائی اپنے تو گناہ ہوتے رہتے, جو بھی گناہ دن میں یاد ہوا, وضو بناؤ, 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ لو. خاص طور پہ پورن ایڈکشن کے لیے, ماسٹربیشن کے لیے اگر ہو گیا اور گلٹ مار رہا, نہیں کرنا چاہتے تھے, 10 دن آپ روک کے تھے, ریلیپس ہو گیا, فوراً وضو بناؤ, 2 رکعت نماز پڑھو, اللہ سے دعا کر کے معافی مانگ لو, ہو گیا. اب اس کے بعد جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے اصل, صرف پورن ایڈکشن کے لیے نہیں, ہر گناہ کے لیے, یہ اگر انسان کے دل میں آ گئی بات, جیسا بھائی بولے ایک صحبت آپ ایسا, تو یہ اگر واقع دل میں بیٹھ گئی تو بہت سارے گناہوں سے اپن بچ سکتے. وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کنیکشن. شروع میں ایک آیت بولا, آپ لوگ سوچے ہوں گے یہ آیت کا پورن ایڈکشن, ہاؤ ٹو اوور کم پورن ایڈکشن کے لیے یہ آیت کا کیا مطلب ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں کمپلیٹلی انٹر ہو جاؤ, سیدھا پورا داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے فٹ سٹیپس پہ مت چلو, انہ لکم عدو مبین, یہ تمہارا کھلا دشمن. یہ آیت پڑھنے کا مطلب کیا ہے, اور ان الدین عند اللہ الاسلام کا پڑھنے کا مطلب کیا ہے, آج کے ٹاپک سے ذرا غور کرو. اسلام میں آپ کمپلیٹلی انٹر ہو گئے تو گناہ نہیں ہوتے بول کے کوئی گارنٹی نہیں ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما دیے, کل بنی آدم خطاء, ایوری سن آف آدم از اے سنر. لیکن گناہ میں کنسسٹنسی کے ساتھ کنٹینیوس کرتے ہوئے اس پہ جو ہے نا جم جانا, یہ آپ کا چھٹ جاتا ہے انشاءاللہ, اگر سے آپ اسلام میں کمپلیٹلی انٹر ہو گئے. صحابہ کرام سے بھی غلطیاں ہوئے,
ایک زنا کی واقعہ آیا تو وہ زندگی کا بھر کا ایک ہی زنا رہ گیا، وہ چوری کا آ گیا تو ایک ہی وقت آیا. ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ بلال رضی اللہ عنہ کو بولے اے کالی ماں کے بچے، کالی عورت کے بچے، بولے پھر زندگی میں کبھی ان کے منہ سے کالی ماں کے بچے نہیں نکلا. غلطی ہوئی نا، بہت غلطی ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. تو اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوتا، کیونکہ اپن یا ایھا الذین یہ آیت کے اوپر نہیں اترے، اسلام میں انٹر نہیں ہوئے، اور اللہ تعالیٰ سے وہ کنیکشن جیسا ہونا ہے نہیں ہوا، اسی لیے ہم فیل ہوتے رہتے. یہ بڑا پوائنٹ ہے. اچھا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ اسلام ہے. دین کا کیا مطلب ہے؟ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، داڑھی چھوڑ لینا، تہجد پڑھ لینا، حج کرنا، عمرے کرنا، بچے پیدا کرنا، ان کی بھی تربیت کرنا، مدرسہ بھیجنا نہیں. دین وے آف لائف ہے پورا مکمل. پیدا ہو گیا بچہ، اس کے بعد سے ہاسپٹل سے لے کے اس کے بعد بڑا ہو کے قبر میں دفن کر کے اس کو مٹی ڈالے تک پوری لائف جو ہے نا، یہ ساری دین، اس کی پورا زندگی کا طرز عمل، ہر چیز اس کا یہ دین ہے. یہاں پرابلم ہے، اپن دین کو دین کے جیسا نہیں لیے. دین کو خالی ایک تو بس چلو نماز پڑھے کرے خلاص نہیں. آپ پورا دین اگر سے آپ سمجھ کے وے آف لائف اسلام کو بنا لیں گے تو آپ کو یہ گناہ کیسا پڑتا ہے انسان، بتاؤ. اچھا، آپ لوگ بولیں گے نہیں بھائی پڑھ گئے 5 سال ہے. صحابہ کرام شراب کے ایسے وہ تھے، شراب کے عالم میں اگر سے روایتیں پڑھیں گے آپ، کچھ کتابوں میں آپ بولیں گے ارے باپ رے ایسے تھے. اسلام سے پہلے کی بات کرو، شراب میں دھت، ہوش نہیں ہے جیسا. اور عرب کی شراب گھروں میں بنانے والی بڑی خاص مانی جاتی تھی، کئی سالوں کی پرانی، جیسا عطر میں بھی جتنا پرانا ہوا وہ ہوتا. شراب پرانی شراب. تو وہ شراب پینے والے صحابہ کرام ایڈکٹ نہیں تھے ہوں گے؟ بہت خطرناک ایڈکٹ تھے. چھوڑ دیا نا. اچھا ٹھیک ہے، آپ لوگ بول رہے ہوں گے شیطان وسوسہ ڈالتا، سٹیپس میں شراب حرام ہوئی، پہلے نہیں پینا، ایسا ہوتے نا. اب جو پہلے کے لوگ تھے مشرک تھے، انہوں نے اسلام لا لیا تو لوگوں کو تو ایک چانس ملا نا 3 سٹیپس کا. اب حرام ہو گئی، پھر اب نیا مسلمان ہو گیا، کوئی صحابی بن گئے، ان کے واسطے تو 3 سٹیپ نہیں تھے نا، ڈائریکٹ حرام تھی نا. پوائنٹ سمجھ نہیں؟ پھر سے سمجھو. پہلے شراب ایک دم حرام نہیں ہوئی، بہت پیتے تھے شراب، تو اللہ تعالیٰ سلو بولے شراب نہیں پیو، نزدیک میں ایسا کرتے ہوئے پھر بولے ختم، حرام ہو گئی. تو جو ایڈکٹ تھے ان لوگوں کو تھوڑا چانس مل گیا نا آہستہ آہستہ چھوڑنے کا. مگر جب حرام ہو گئی تو پھر اب 1400 سال ہو گئے، سب کے لیے حرام ہو گئی. اب کوئی شرابی رہا اسلام لایا تو اس کو 3 سٹیپس نہیں ہے، ڈائریکٹ چھوڑ دینا ہے. تو پھر ایسے بھی تو لوگ تھے، اعلان کیسا چھوڑے پھر؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے اگر سچا پکا رشتہ بن جائے نا تو ہر گناہ چھوٹ سکتا. آج افسوس کے ساتھ اتنے بڑے چوڑے لمبے کوئی بھی جگہوں پہ ٹاپکس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ سے لوگوں کو جوڑ دیا جائے. اللہ سے اتنا جڑ جانا، یعنی میں آپ سے پھر اگر سوال کروں، آپ لوگ پھر یعنی جواب مت دیجیے، پھر بولیے کہ لاسٹ ٹائم نماز میں کب روئے؟ امید ہے کہ فجر میں آنسو ایک تو بھی نکلا ہوں گا خطرہ. یقین مانو کیا ہوتا، اپن دنیا کی بھاگ دوڑ میں لگ جاتے، میں بھی آپ بھی سب. کئی دن ایسا ہوتا کہ ایک بہت بڑا گیپ آ جاتا نماز کی خوشبو اور وہ چلے جاتا. پھر جب آتا واپس، اللہ اکبر، پھر دل چاہتا کہ اللہ ہماری روح کو تو بلا لے ابھی. یہ کنیکشن اللہ سے ایسا بلڈ ہو جانا، یہ کنیکشن. خبیب رضی اللہ عنہ جب ان کو مار دینے کی بات آئی تو کیا آخری خواہش ہے؟ اگر اپنے سے پوچھے آخری خواہش کیا ہے، مر دینا، مار دینے والے، سزا ملنے والی ہے، پورے بندوخواں ریڈی ہے، ہاں ٹھہرو، کیا آخری خواہش ہے؟ کیا آخری خواہش ہوتی ہے اپنی؟ آپ لوگ اکیلے میں خود جا کے سوچ کے دیکھو کیا آخری خواہش ہو سکتی. یہ وہ صحابی ہیں جو یہ عمل ایک سٹارٹ کرے. کیا عمل ہے؟ بولے میرے کو تھوڑا سا ٹائم دے دو، میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں. اللہ اکبر، وعلیکم السلام. تو میرے بھائی یہ کنیکشن اللہ سے ملاقات ہے نماز. خیر نماز کا بھی آ رہا. بہرحال تو سب سے امپورٹنٹ اگر سے میرے سے اگر کوئی پوچھا ہاؤ ٹو اوورکم دس ایڈکشن اور اینی سن آپ کو چھوڑنا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے سچا رشتہ، ایسی باتوں والا نہیں، اسٹیٹس والا نہیں. اللہ میرے کو توفیق دے. سب سے پہلے اللہ کے ساتھ بات کرے تو آپ کا دل ہلکا ہو جانا. بیسٹ فرینڈ کون بولے تو اللہ بولنا آپ، اور بول سکنا. اور میں سمجھتا ہوں بہت بڑا آسان ہے آج کل اللہ کو دوست بنانا، کیونکہ ایسے کئی حالات اپنی زندگیوں میں گزر رہے ہیں جو کسی کو نہیں شیئر کرتے، اپن ایون بیسٹ آف فرینڈس کو نہیں شیئر کرتے، لیکن اللہ سے کرتے. یہ ایک نشانی ہے اللہ آپ کے بیسٹ فرینڈ ہونے کی. آپ کو خود نہیں معلوم ہوگا آپ کے بیسٹ فرینڈ، آپ اللہ کو آپ بیسٹ فرینڈ بنائے بول کے، یہ ایک نشانی ہے آپ کی. آپ خود بنا لیے اللہ کو بیسٹ فرینڈ، کیونکہ آپ ہر وہ چیز بنا کوئی جو ہے نا فکر کے آپ اللہ سے شیئر کر رہے ہیں. اس کو اور مضبوط کرو رشتے کو. تو کیا ہوتا اللہ سے رشتہ رہا تو انسان گناہوں کی کنسسٹنسی سے کنٹینیوس نہیں کرتا، ایڈکشن میں نہیں پڑتا، کوئی چیز کی لت ہمیشہ بار بار ہر تھوڑے دن کو ریلیپس ہو رہا کیوں ہو رہا؟ اللہ سے دور ہے.
اللہ سے وہ رشتہ نہیں ہے. نماز پڑھ رہی, آپ وہاں بولیں گے بھائی نماز پڑھنے والی بھی آپ ہی بولے نا, قرآن پڑھ رہی. میرے بھائی نماز پڑھنا, قرآن پڑھنا, علم رکھنا, بیان دینا, یہ اپنی جگہ ہے, اندر عمل کتنا ہے, اپنا دل کیا ہے, اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے, یہ الگ بات ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کچھ لوگ ہوں گے قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اتریں گے, پڑھیں گے بڑی بہترین انداز سے. اللہم احفظنا, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اس کے بعد کیا کرنا, سب سے پہلے کیا تھا, سیریس رہنا, توبہ کرنا, اللہ سے رشتہ جوڑ لیا. اب کیا کرنا ہے, سٹیپ لینا ہے. سب سے پہلا سٹیپ کیا لینا ہے پورن ایڈکشن چھوڑنے کے لیے؟ نہیں ہو گیا توبہ, چلو سب سے پہلا سٹیپ حدیث میں آیا, کیا کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب بندہ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 10 قدم, جب بندہ اللہ کی طرف چل کے جاتا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کے آتے. میرے بھائی ایک بات ذہن میں بٹھا لو, آپ تمام کے تمام لوگ, چاہے مسلمان ہو کوئی ہو, اگر پورن ایڈکشن میں ہے وہ لوگ نکلنا بھی چاہ رہے ہیں اور دنیاوی معاملات کے ساتھ نکل بھی جاتے, اللہ کی مدد بھی نہیں کرے, یہ سب توبہ بھی نہیں کرے, گناہ بھی نہیں کرے, مسلمان ہی چھے, لیکن انہیں نکل گیا, دنیاوی چیز سے نکل گیا, لیکن انہیں اس کے پچھلے گناہوں کی توبہ نہیں کرا تو اس کو معافی نہیں ہے. انہیں جو 5 سال پورن ایڈکشن دیکھا چھوڑ دیا, انہیں بولا میں فٹ ہو گیا اب تو ختم, پورن ایڈکشن چھوڑ دیا, لیکن انہیں معافی نہیں مانگا تھا 5 سال کی, انہیں سمجھ گیا چھوڑ دیا, یہ 5 سال کے گناہوں کو اس کو پھر سزا مل سکتی, اللہ نہیں معاف کرے. اللہ کے نزدیک نہیں ہو رہا تو اس کو دنیا میں کیا فائدہ, آخرت میں کیا فائدہ. پھر اللہ کے نزدیک نہیں آ رہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ کی طرف چل کے جاتا تو اللہ دوڑ کے, اللہ تعالیٰ دوڑ کے آ رہے ہیں یارو, تو سوچو کیا حال ہوتا اپنا. اللہ اپنے کو امبریس کر لینا چاہتا, اللہ اپنے کو خاص بندہ بنانا چاہ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ وہ ہے, آپ کسی کو ناراض کر کے, بہت زیادہ ناراض کر کے, اس کی بات نہیں سن کے آپ ایک قدم کیا اس کے پاس جا کے آپ جو ہے نا توفیہ رکھ دو, نہیں مانتا, 10 وقت سوری بولنا پڑتا, گھر والوں کو بھی, ماں باپ ہو, بہن ہو, آپ لوگوں کو جب شادیاں نہیں ہوئے تو بہن بھائی کی مثالیں, دوست, ارے جان دے بھائی ذرا ناراضگی بتاتا, میرا اللہ اتنا پیارا ہے, ایک بار توبہ کر کے پھر ایک سٹیپ لیا تو اللہ آ رہے گے, چل کے گئے تو اللہ دوڑ کے آ رہے ہیں. کبھی غور کرے, اللہ تعالیٰ کی پہچان کرے. آپ میں ہمیشہ بھائیوں کو بول رہا ہوں, آپ لوگوں کو بول رہا ہوں, یوتھ کیئر میں آئے بھائی کیا ہاؤ ٹاک ٹو جاتے تھے, کب تو بھی کیا سیکھے, کچھ بھی مت سیکھو, صرف اللہ سے جڑ گئے نا اور بول دینا ہاں بھائی اللہ سے جڑ گئے, انشاءاللہ میں اللہ کے پاس ایک بات بول دے سکتا ہوں, اللہ ہمارا یہ کام کرے, تیرے سے جب تیرے بندوں کو جوڑ دیا اللہ, بس اللہ سے جڑنے کے بعد آپ کو تمام کی چیزیں آپ کی آسان ہو جاتی ہے, آپ کا رزق آسان ہو جاتا, آپ کا علم حاصل کرنا آسان ہوتا, آپ کا عمل آسان ہو جاتا, آخرت آپ کی کامیاب ہو جاتی, سب کچھ اس کا حل ہے اللہ سے صحیح جڑ جانا. تو ایک سٹیپ, تو پہلا سٹیپ کیا لینا ہے معلوم, اللہ کی طرف. اب کیسا اللہ کی طرف چل کے جانا, اللہ کی طرف کیسا چل کے جانا, بہت ساری چیزیں ہیں. سب سے اس کے بعد کیا کرنا ہے, کاؤنسلنگ. لوگ ہم بولتے کاؤنسلنگ, میں بولتا ہوں بھائی کاؤنسلنگ بعد میں ہے, پہلے اللہ کے ساتھ. آپ کیا کریں, پریشان ہے 2 سال سے, اب کس کو بھی ڈھونڈے, تھراپی ڈھونڈ رہے ہیں یا کاؤنسلنگ, ان کو جا کے بولے بھائی ذرا تھوڑا سمجھو میرے کو چھوڑنا ہے. نہیں, کبھی کوئی بھائی, چلو یہ ایڈکشن سے بھی ہٹ گیا, کوئی بھی گناہ ہوا تو اللہ سے بات کرتے, گناہ کے تعلق سے نارمل تو بات کرنے کا, تو میں ماشاءاللہ ایک بھائی بولے, ایک نہیں کافی بھائی بولے بھائی الحمدللہ اللہ سے بات کرنا سٹارٹ کر دیے, چلو ویری گڈ. لیکن کوئی گناہ ہے مثال کے طور پہ, کوئی غصہ ہے, غصہ آ جا رہا جلدی کاظم میاں, تو کیا کریں, اللہ سے بات کرے کبھی آپ لوگ ایسا, اللہ میں بہت کمزور ہوں, بہت غصہ آ رہا, میں کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا, اللہ پورن ایڈکشن میں پھنسا ہوں, 4 سال ہو گئے, اللہ بہت کوشش کر لیا, اللہ تعالیٰ میرے کو ایسا مسئلہ ہو رہا, رات کے 2 بجے کہیں کو ہو رہا, اللہ. یہ بات, یہ کاؤنسلنگ, یہ سب اللہ کے ساتھ کرو میرے بھائی. نہ کاظم, نہ بڑے, نہ کوئی پیسے لے کے کرنے والے, فری کرنے والے, ٹھیک ہے کانفیڈینشیل بھی کرتے, لیکن اللہ کے ساتھ جو بات کر کے آپ کی اپنی پریشانی سنائیں گے, وہ جو مدد آئیں گی, کوئی دنیا کا شخص نہیں کر سکتا مدد. اور اللہ سے آپ کا کیا ہوتا, اس سے بانڈ اور اچھا ہو جاتا. اللہ سے بات کرنا, اللہ کو بورے پورے رکھ دینا اللہ کے سامنے, اللہ میں بے بس بے سہارا, میرے اللہ 4 سال سے پھنس گیا, اللہ سوائے تیرے کوئی نہیں نکال سکتا, میں کیا کروں, اللہ شادی نہیں ہو رہی میری, گھر والوں کو بول رہا ہوں میں کیا کروں, اب کیا کروں, آپ ہی بتاؤ اللہ, میں زنا بھی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں اللہ. یہ سب باتیں باریک باتیں اللہ کو معلوم بھی رہتی, لیکن بات کر کے اللہ کو بولو, اللہ کو بھی تو دکھنا آپ سیریس سے سو. اچھا, اس کے بعد یہ تھوڑا سا ٹاپک جو ہے نا آپ لوگوں کو نہیں دکھ رہا ہوں گا, لیکن سننے والوں کو ارے وہی دین کی باتیں تھوڑا سا, کبھی باس لوگوں کو ایسا اچھا تھوڑا سا ڈرائی دکھتا, لیکن میرے بھائی خیر نہیں دکھیں گا انشاءاللہ, لیکن باتوں کو غور کرو. ہو سکتا میرا انداز صحیح بھی نہیں ہو, اچھا بھی نہیں ہو, مزہ میں نہیں آ رہا بھی ہوں گا کسی کو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بعد میں جا کے دیکھو. یہ باتوں سے آپ لوگوں کی زندگی میں انشاءاللہ بہت بڑی تبدیلی آتی ہے, صرف پورن ایڈکشن کی نہیں ہے یہ بات.
اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا لاسٹ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں گا یہ ہونے کے بعد, اللہ سے آپ جو ہے نا وہ کر لینا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی فل پروٹیکشن ہونا ہے اب آپ لوگوں کو گناہ سے بچنے کے لیے. کیا کرنا ہے بھائی؟ حدیث سے کوئی حوالہ دے سکتے؟ ذکر نہیں, حدیث ہے, حدیث فل پروٹیکشن صبح شام کس کا فل پروٹیکشن اللہ کا گناہوں سے, فل پروٹیکشن میں تو گناہوں سے بھی بچ ہی جاتا. وضو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بندہ جب اللہ کی نفیل عبادتیں کرتا, زیادہ ایکسٹرا ذکر, سنتیں, نفیل, تحیت المسجد, تحیت الوضو, موقع مل رہا عبادت کر رہا, موقع مل رہا قرآن پڑھ رہا, موقع مل رہا نفیل روزے رہ رہا, تو اللہ تعالیٰ اس کے آنکھ بن جاتے جس آنکھ سے وہ دیکھتا, اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتے جس ہاتھ سے وہ کام کرتا, اللہ تعالیٰ پیر بن جاتے جس پیر سے وہ چلتا. اس کا مطلب جو ہے نا ایز اٹ از لینے کا نہیں, پیر بن جاتے ہاتھ بن جاتے, تو یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے آنکھ, آپ کے ہاتھ, آپ کے پیر مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پروٹیکشن میں لے لیتے. یہ نفیل عبادت کا بڑا وہ ہے. کوئی بندہ اللہ کا ولی بننا چاہ رہا تو انہیں کثرت عبادت کرنا تقوی کے ساتھ, ایکسٹرا عبادت. ہمارے پاس کیا ہے افسوس کے ساتھ, گئے فرض نماز پڑھے, سنت کیا پڑھنا ہے بھائی, سنت نفیل کا تو معاملہ ہی نہیں ہے. مسجد میں گئے اقامت کو ٹائم میں تحیت المسجد پڑھے تک نہیں بیٹھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تم جب تک نہیں بیٹھنا مسجد میں آئے جب تک کہ تم 2 رکعت نہیں پڑھو. آپ کو 2 رکعت پڑھ کے بیٹھو, سنت کا ٹائم 4 رکعت کا نہیں ہے, بہرحال کچھ بھی ہے, تحیت المسجد نہیں پڑھتے, فرض نماز پڑھ کے سلام پھیرے, ذکر کرتے بیٹھتے نہیں, فوراً اٹھ کے چلے جاتے. اگر کوئی جا رہا اس کو مت دیکھو, اپنے آپ کے واسطے دیکھو, کیونکہ کوئی جانے والے گھر میں جا کے سنت پڑھتے, سنت گھر میں پڑھنا سنت ہے, ٹھیک ہے, دوسروں کے واسطے نہیں بول رہا ہوں, اپنے واسطے بول رہا ہوں میں. اٹھے بھاگے, کہاں بھاگنا ہے, کدھر جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ سے محبت کیسا کریں گے پھر. آپ فرض نماز پڑھ رہی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کوئی نماز پڑھتا تو اس کو 10 پارٹس میں سے کسی کو 9 ملتے, کسی کو 8, کسی کو 7, کسی کو ہاف, کسی کو 1, کسی کو نہیں ملتی. آپ کو معلوم فرض نماز آپ کی قبول ہوں گی تو جب کب نہیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا نفیل عبادتوں کو دیکھیں گے. تو یہ ہے ہی نہیں اپنے پاس, نفیل عبادتوں کو بڑھا دو. منڈے تھرسڈے سردیوں کا موسم ہے, یہاں ذرا پوچھ لیتا ہوں کوئی ایسا یہ فرض تو نہیں ہے, نماز پڑھے نہیں پڑھے, وہ نفیل منڈے تھرسڈے کے روزے کون کون رہ رہے ہیں بھائی, ذرا ہاتھ اٹھاؤ پلیز, تھوڑا موٹیویشن ملتا, اللہ برکتوں سے نماز ہے آپ لوگوں کو. چلو ویری گڈ, 1 2 3 رہو یار, کیا مشکل, کتنا ٹھنڈا آسان. سحری جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے بہترین سحری جو ہے کھجور ہے, بولے 7 کھجور کھاؤ, 1 کپ دودھ پیو, خلاص. اچھا ڈیٹاکس کرنا رہتا, فلاں فلاں تھراپی کرنا رہتا, فلاں جم ٹرینر بول دیا, جب کھانا وانا سب کم ہو جاتا. اب ان کو بول دیا نا بھائی یہ کر کے دیکھو, اپنا روزے رہنا شروع کر دو, نفیل عبادتیں شروع کر دو, تحیت الوضو, آپ کو بیٹھے بیٹھے وضو بناؤ گھر میں, 2 رکعت نماز پڑھو, وضو کی نماز بھی ہے 2 رکعت. تو میرے بھائی بیٹھے اٹھے بیٹھے قرآن کھولیے, ذکر کر لیے, یہ نفیل عبادتوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل طور پہ پورا بہترین ایک آپ کو پروٹیکشن میں لے رہے. تو یہ پون ایڈکشن کیا ہے, اس سے ہزاروں ایڈکشن بھی ختم ہو جاتے ہیں انشاءاللہ. یہ بہت زبردست آپ لوگوں کے لیے جو نا اوور کم کرنے کے لیے گناہوں کا. اچھا اس کے بعد ہے دعائیں. اچھا دعاؤں میں آپ عربی میں دعا کس کو معلوم ہے پون ایڈکشن سے چھوٹنے کی؟ آپ بولیں گے ارے یہ بھی ہے کیا؟ ہاں ڈیزائر بھی چاہتا نا. آپ لوگ بولیں گے ارے بھائی یہ بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے ہیں اور کتنی بہترین دعائیں سکھائے. ترمذی کی حدیث ہے, دیکھو اس میں آخری کے, اچھا اللہم انی اعوذ بک, اللہ میں پناہ مانگتا ہوں, لاسٹ کے الفاظ ہے ومن شر منی, یعنی میری منی کے شر سے بچا. منی یعنی سپرم. اللہ اکبر, میں انشاءاللہ ویکلی سیشن کے گروپ میں پورے دعائیں ڈال دوں گا. اللہ سے اپن دعا کر رہے ہیں, اللہ میرے کو بچا, میری حفاظت کر. کس سے؟ کس کے شر سے؟ اپن کیا لوگوں کے شر سے, اللہ اس کے شر سے بچا, اللہ میرے دوست کے, میرے ٹیچر کے, میرے باس کے شر سے بچا. اے اللہ میرے کو میری خود کی منی کے شر سے بچا. کس کی؟ سپرمز کی اپنی شر سے بچا. یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے. یہ عربی میں دعا یاد کرنا کام ہے. اس کے بعد کب پڑھنا ہے؟ سجدوں میں. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی, یہ بھی دعا ہے. سبح قدوس رب الملائکۃ والروح, یہ بھی ہے. سبحان ربی الاعلی تو سب پڑھتے, یہ بھی ہے. اس کے بعد آپ جتنا چاہے آپ عربی میں دعائیں کرو. کچھ بعض اہل علم تو اردو کی بھی اجازت دی ہے, لیکن جو اہل علم نہیں بولے, میرا پرسنل وہ اہل علم کی طرف ہے جو عربی میں ہی کرنا بولتے. اب آپ لوگوں کا کیا ہے, آپ لوگ تحقیق کر لیجئے. بہرحال عربی میں یہ دعائیں یاد کر لو. یہ دعا ہو گئی. اور ایک دعا ہے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. میرے بھائی کتنی پیاری دعائیں ہیں.
ایک دعا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، قرضے کے واسطے دعا ہے، ترجمہ پڑھے لیکن اے اللہ میرا سے تو حلال کافی کر دے حرام سے، یعنی پورن ایڈکشن سے بہتر ہے میرا سے حلال کافی کر دے، تو حلال کے ذریعے اللہ تعالیٰ خود عطا کر دیتے، شادی بھی کرا دے سکتے ہوں گے انشاءاللہ یہ نیت سے. ہاں پھر دعا کریں اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ دیکھو سبحان من منکرات، ہر قسم کے جو ہے نا منکرات سے یعنی ایول سے، اور اچھا آخری کے جو الفاظ ہے دیکھو والاعمال الاہوا، یعنی اہوا یعنی اپنے ڈیزائرز، یاد ہے شروع میں پڑھے تو ایول ڈیزائرز، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اپنے خواہشات کو الہ مت بناؤ، ان کی عبادت مت کرو اپنے خواہشات کی، فالس ڈیزائرز کی. اپن یہاں پہ دعا کر رہے ہیں اللہ میرے کو خراب جو ڈیزائرز ہے اس سے پناہ مانگ رہا ہوں میں. کیا دعائیں ہیں میرے بھائی. اور ایک دعا ہے اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین المعاصی، یہ ایک بڑی دعا ہے، یہ بھی در اس میں کیا بول رہے ہیں اے اللہ میرے اور گناہوں کے بیچ میں ایک بیریئر ڈال دے، اللہ ایک پردہ ڈال دے، اللہ میرے کو گناہوں سے دور کر دے. اللہ اکبر. کبھی دعا کرنا ہے. افسوس کے ساتھ ایک سوال کر ہی لیتا ہوں، سب کو بھی کرتا ہوں بعد میں انشاءاللہ یہ سب کرنا ہے، شرماؤ مت، کوئی ویڈیو میں نہیں آ رہی، لیکن معلوم ہونا قرآن کس کو نہیں پڑھنے آتا بولو کوئی مسئلہ نہیں، ہم بہت جنے بعد میں سیکھتے، سب کو آتا پڑھنے قرآن آرام سے، ایسا آتا نہیں آتا تو بولو بھائی اپن آگے ایک دوسرے کو ہیلپ کر کے کہیں لگائیں گے، کچھ اپن کلاسز کا کچھ کریں گے تجوید، یعنی نہیں خالی ایسی تجوید سے وہ سارے لوگوں کو نہیں آتا، کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، سیکھ جائیں گے. اچھا یعنی ریڈنگ آتی، تھوڑا تجوید کے قاعدے وغیرہ نہیں آتے، ریڈنگ تو آتی، چلو الحمد. آپ لوگوں کو معلوم ہے دنیا میں جو مسلمانوں کا وہ ہے، اپن چلو ایشیا کی بات کر لیں گے، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سری لنکا، آپ تھوڑا یہ کام کر لو نا میرے راستے بھی، آپ ایک رفلی ایسی دیکھو چیک کرو، کئی ایسے لوگ قرآن پڑھنے نہیں آتا اور اسی حالت میں مر جاتے، معلوم آپ لوگوں کو. اب میں آپ لوگوں کو گارنٹی بول رہا ہوں، آپ وہاں جا کے گھروں میں جا کے چیک کرو، کئی گھر میں ایسے لوگ ملیں گے آپ کو، بچے بھی ملیں گے جن کو قرآن پڑھنے بالکل نہیں آتا. افسوس کی بات ہے. گاؤں وغیرہ میں اگر گئے تو ان کو تو اللہ کا ہی معلوم نہیں ہے، لا الہ الا اللہ ہی نہیں معلوم، تو یہ کام معلوم قرآن پڑھنا اپنے سٹی میں آپ جا کے دیکھ لو، خالی معلوم کر لو، آپ جو نماز ہی نہیں پڑھتا اس کو قرآن پڑھنے کہاں سے آتا. پلرس آف اسلام گھر میں بچوں کو نہیں سکھا رہے ماں باپ، قرآن کو تھوڑا مول صاحب آتے تھے ہمارے ٹائم پہ، اب آن لائن سکھا لے رہے ہوں گے، کئی تو وہ بھی نہیں کر رہے ہوں گے، تو کہاں سے سیکھتے قرآن. یہ عالم ہے آج مسلمانوں کا، یہ دعائیں سیکھیں گے ہم. افسوس کی بات. تو بہرحال یہ دعائیں جو ہے نا کتنی پیاری پیاری دعائیں، یہ ساری دعائیں آپ لوگ عربی میں یاد کرنا ہے، اور یاد کر کے جو ہے اس کو کیا کرنا ہے سجدوں میں اور جہاں جہاں ہو سکتا کرنا ہے. اچھا دعائیں کرنے کے کچھ خاص موقع بھی ہیں، کیا کیا ہے؟ بارش، سفر، اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا قبول ہونے کے، ویسے تو دعا کبھی بھی ہوتی قبول، تہجد، فرض نماز کے بعد، جی روزے کی حالت میں، افطار سے پہلے. ماشاءاللہ یار کتنے سفر میں کتنے موقع اللہ تعالیٰ دے دیے، مرغا باندھ دے رہا، یعنی یہ تو ڈھونڈتے رہتا مسلمان ایک جو نا اچھا بندہ جو رہا تلاش میں رہتا، کچھ تو موقع مل جائے میں کو دعا کر لوں میں. ویسے تو اللہ کبھی بھی سنتے، لیکن کچھ خاص بھی رہتے. ایسا تو 11 مہینے ہیں، رمضان کا مہینہ کہیں کو خاص ہے رہتا بھائی، کچھ خاص موقع بھی رہتے، آفر رہتے، آپ کو لوٹ لینے کا رہتا. ہر پورا ہمیشہ آفر رکھے تو کمپنی کو کیسا، اللہ تو خیر پورا آفر رکھ دے سکتے، اللہ کو کیا ہونے کا ہے، لیکن پھر بندوں کو ایک وہ بھی تو ہونا. تو یہ موقع ڈھونڈ کے یہ دعاؤں کو کرو. فوراً اذان ہوئی، آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں، اقامت کو ٹائم ہے، 15 منٹ ہے، رستہ تمام، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول دیا نا دعا قبول ہوتی ہے، اللہ میرے کو چھوڑا دے، اللہ بہت پریشان ہوگا، اللہ میں مانگو، عربی میں یاد ہے عربی میں مانگو. اچھا اس کے بعد دعاؤں کا ہو گیا. ذکر کا جیسا بولے بھائی میرے بھائی، ذکر کو اتنا لائٹ لیتے اپن. ایک تو بہت سارے لوگ ذکر کرو بول تو کیا کرتے معلوم، ذکر بولے تو لوگوں کے دماغ میں رہتا کہ شیطان جن جادو سے بجانا ہے. بہت اچھی بات ہے، رہنا بھی چاہیے، بس وہی ہے فذکرونی اذکرکم، تم اللہ کو یاد کرو اللہ تم کو یاد کرتا. یہاں پہ نواز بھائی یاد کر رہے ہیں، اللہ سبحان اللہ، میرے پیارے اللہ کتنے اچھے اللہ، الحمدللہ سبحان اللہ وبحمدہ. یہاں پہ نواز بھائی یاد کر رہے ہیں، وہاں پہ اللہ نواز بھائی کو یاد کر رہا. اوفو یار کیا بات ہے. سوچیں کبھی سوچیں آپ محفل میں، آج میں محفل میں آپ لوگوں کو یاد کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے بہترین محفل میں اپنے کو فرشتوں کے سامنے یاد کر رہا. حدیث ہے، میری بات نہیں ہے. جو شخص اللہ کو تنہائی میں یاد کرتا اللہ اس کو، جو شخص لوگوں کے سامنے اللہ کو یاد کرتا اللہ تعالیٰ اس سے بہترین محفل میں اللہ اس کو یاد کرتا. اچھا یہ بھی ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ اذکار میں اتنی بہترین دعا ہے، اللہم عافنی فی بدنی،
اللہم عافنی فی سمعی اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت. اے اللہ عافیت دے میرے کو میرے بدن میں، میری نظر میں، میرے کانوں میں، میرے آنکھ میں، میرے سننے میں. اللہ سے عافیت مانگے بعد اللہ خود آپ کی آنکھوں کی حفاظت کرتا نہیں کرتا؟ ایک بہترین دعا، یہ تمام دعائیں تو اگر یاد نہیں ہو رہی، ایک دعا آپ لوگوں کو سب کو یاد ہے، میں گارنٹی سے بول رہا ہوں، وہ کرو دل سے، انشاءاللہ آپ پورن ایڈکشن سے نکلتے، میرا یقین ہے اللہ کے ساتھ انشاءاللہ. وہ کیا ہے؟ اس کے بعد ہے اصل دعا، سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ 17 رکعت فرض نماز پڑھے تو 17 رکعت پڑھو، اگر خالی بھی نہیں پڑھ رہی وہ 17 ٹائم پہ دل سے پڑھو. الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ تیرے لیے. اس کے بعد آپ آتے ہوئے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے، صرف تجھی سے مدد مانگتے، اللہ کہیں نہیں جانا ہے، اللہ کاؤنسلنگ نہیں لینا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے میرے کو، اللہ تیرے سے مدد چاہتے. کیا چاہتے مدد؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میرے کو سیدھے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پہ جس پہ انعام ہوا، نبیوں کے راستے. نبیوں کا راستہ کیا ہے؟ پاکیزگی کا ہے. نبیوں کا راستہ کیا ہے؟ طہارت کا ہے. نبیوں کا راستہ کیا ہے؟ حلال کا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو گمراہ ہوئے جن کے اوپر تیرا غصہ آیا ان کا نہیں. ان کا راستہ کیا ہے؟ فحاشی، زنا، شراب، پورن، ماسٹربیشن، تمام کے تمام. اللہ سے اپن دعا مانگ لیا نا، دل سے مانگو. ایک ریورڈ بھائی میرے کو بولے تھے، کیا جی تم مسلمان بچپن ایسے پڑھتے نماز سورہ فاتحہ پڑھتے ہو؟ کہیں کو جی تم اتنا پڑھے بعد سورہ فاتحہ تم کو ہدایت کہیں کو نہیں ملی، ایسی کام کرتے نا. بولے تو شرمندگی ہوئی. بولا اللہ کی قسم، اس کے الفاظ تھے، انہیں بول رہا ہے قسم کا، بولا اللہ کی قسم ایک بار سورہ فاتحہ دل سے پڑھ لیں گے تو اللہ ہدایت دیتا. ہم کتنے دن میں 17 ٹائمز 5 ٹائم نماز پڑھنے والے. کبھی مگر توجہ کرے سورہ فاتحہ کا مطلب کیا ہے، اور دل سے پڑھے اگر مطلب معلوم بھی ہو گیا تو یہ خاص طور پہ دماغ میں رکھ کے اگر سے یہ بھی پڑھو، دل میں ہے، آپ کو معلوم ہے، اللہ کو دل کا حال اللہ جانتا، اللہ پورن ایڈکشن سے نکلنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ رہے. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ بس دل سے مانگو، اللہ تعالیٰ ان سے نکال دیتے میرے بھائی. سورہ فاتحہ. اچھا پھر ذکر کے کتنی دعائیں ہیں؟ بسم اللہ الذی لا یضر، یہ تو پڑھتے. اچھا اس میں پڑھتے اپن دماغ میں اپنے اکثر پھر وہی رہتا، بلایات سے، نظر سے، ٹوکے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تم پڑھ لیں گے تو صبح سے شام تک تمہاری حفاظت ہوں گی ایول سے، ہارم سے. پورن ایڈکشن ایول اور ہارم نہیں ہے، یہ تو اور ڈینجر ہے. بلکہ پورن ایڈکشن کے ذریعے جو ہے نا فیمیل جن بھی آ جا رہی. ہاتھ کھول کے اس کو انوائٹ کریں، آ جاؤ ڈارلنگ، بولے ایسا ہو رہا نا. میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بولا، واش روم میں جا کے آپ ننگی عورت کو دیکھیں، ننگی آدمی کو دیکھیں، آپ زنا دیکھیں. واش روم میں کون رہتے میرے بھائی؟ بولو، جنات رہتے. پڑھ کے جا رہے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میرے کو اندر کے جو ہے جن ایول جن وغیرہ ان سے بچا. ساتھ میں اس کو لے کے جا رہے ہیں، اس کو کھول رہے ہیں، تم بھی دیکھ رہے ہیں، اس کو بھی دکھا رہے ہیں، چلو جاؤ. پھر پریشان ہو رہی. ایسی ہوتا نا. پھر ناپاکی کی حالت میں گھوم رہی صبح سے شام. کیا نماز کو ہو بھیج رہا، کیا ہے طہارت نہیں. اچھا طہارت نہیں ہے، جاؤ. پھر آ کے لپٹ جاتی بیچاری کہیں کو بدماش جو بھی ہے اس کو بیچاری کہیں کو بولو. اللہ حفاظت فرمائیے. اپن ہنس لے رہے. کبھی دیکھے کسی کان پہ جن ہے؟ سو ہاتھ اٹھاؤ ذرا، کون کون دیکھے؟ ہنسنے والی بات ہے. ہاں ہنسی تو آ رہی ہے پھر بھی اپنے کو پھر بھی ذرا جوان ہے آپ لوگ ہنس لیتے بھائی، جوانی میں جوش رہا تھا. کبھی رخیا چلتا ہے مت جاؤ، مگر کبھی جاؤ تو جا کے دیکھیں ویڈیو. خاص طور پہ نکو لگاؤ، کہیں کو کیا کرنا ہے اپنے کو. میرے بھائی بہت بھیانک حالت رہتی ہے. اور جن کے گھر میں کوئی جن کا اثر ہو جاتا ہے، جس کے اوپر وہ چیزاں پھینک دے رہے کر رہے ہیں، ان کے ہوش اڑے ہوئے رہتے. وہ لوگ کو کھانا نہیں سمجھ میں آتا، سونا سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا لائف کیا ہو رہی. گھر میں ہنگامہ ہو کے ایک شخص کے اوپر اگر جن کا اثرات ہو گئے تو اللہ اکبر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ تو گارنٹی اگین اللہ تعالیٰ خود گارنٹی دے دی ہے، جو نماز پڑھتا ہے انہیں فحاشی سے نماز بچا لیتی. اگین میں پھر بولتا ہوں، نماز پڑھ کے بھی فحاشی دیکھ رہے ہیں تو نماز میں بہت کمی ہے اپنے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحاشی سے اور منکرات سے روکتی، گناہوں سے، فحاشی سے، پورن ایڈکشن سے، ماسٹربیشن سے، گندگی سے، گندے چیزاں دیکھنے سے. اپن نماز پڑھنے کے بعد یہ کر رہے ہیں تو اپنی نماز صحیح طور پہ نہیں ہے. تو پہلی چیز کیا کرنا ہے، نماز صحیح طریقے سے سیکھو. صلو کما رأیتمونی اصلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم میرے کو دیکھتے ہو پڑھتا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا نماز پڑھتے پہلے پورا معلوم ہو جانا آپ لوگوں کو. نماز میں کیا پڑھتے پوری چیزیں معلوم رہنا آپ لوگوں کو. نماز میں جو چیزیں پڑھتے اس کا ترجمہ کیا ہے وہ بھی معلوم رہنا آپ لوگوں کو. اور نماز کیا ہے معلوم، نماز اللہ سے ملاقات ہے. کئی اہل علم بولے نماز ایک مومن کی معراج ہے. بولے اللہ تعالیٰ
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों में बुला के मिले, खास बुलाए, बात हुई। वो मौका अल्लाह ताला अपने को 5 टाइम यहाँ पे नमाज में खड़ो, अल्लाह से बात हो रही है आपकी। ऐसी नमाज पढ़ते या फिर ऐसा पढ़ते? ऐसे ही पढ़ते, ज्यादातर तो मैं भी हूं उसमें शामिल ना। कभी कभी मजा आ गया तो आ गया, वो एक नमाज 4 रकात की नमाज में 1 रकात आ गया तो बड़ी बात है, बोलो। 3-4 पूरे रकात बेहतरीन, बहुत बड़ी बात। 5 टाइम में 1 टाइम आ गया बड़ी बात है, 2 टाइम आ गया तो मैं समझता हूं बहुत जबरदस्त जा रहा है। 3 पे आ गया तो चलो वेरी गुड। अगर 4-5 पे आ गया इन्हें और इसकी नमाज वैसी 5 टाइम हो गई ना, फिर इन्हें अल्लाह की विलायत की सीढ़ी चढ़ गया, मेरे अल्लाह की दोस्ती की सीढ़ी पे आ गया इन्हें। अब इसका लेवल ही लगे इसको इन्हें 5 टाइम ऐसा नमाज पढ़ने वाला रोते हुए और कैफियत के साथ, इसको फिर लोगों के मामलात का कुछ इसको फर्क ही नहीं पड़ता, इन्हें अपनी जिंदगी में लगा हुआ है, इसको मजा आने लग गया, खत्म। बोलता है लोग, हाँ भाई तुम्हारे बारे में बोल रहे हैं, बोल रहे अपने क्या करने गए भाई, ऐसा हो गया, हाँ भाई लॉस हो गया, हाँ कोई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह है मेरे साथ। अगर आप लोगों को कोई बड़ी परेशानी आई, आप लोग फौरन जाके क्या करें, एमएलए एमपी एमएन जो भी है फला गए कमिश्नर से मिल लिया तो क्या होता? प्रैक्टिकली बात करेंगे, दिल को इत्मीनान होता नहीं होता? सही सही बोलो, प्रैक्टिकली बातें होता, इंसानी फितरत है। एक बहुत बड़ा मसला आ गया, एमएलए के पास गए, उन्होंने बोल दिया नहीं नहीं आप जाओ देख लेंगे, कमिश्नर बोला नो प्रॉब्लम, लिख के दे दिया, इत्मीनान में आ गए। अपन नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद के बाहर निकले बाद अपनी परेशानी से इत्मीनान में नहीं आ रहे ना यारो, कहीं को ऐसा सोचे कभी? आप अल्लाह से मिलने के बाद आपको इत्मीनान नहीं हो रहा, लोगों के साथ मिलने के बाद आपको इत्मीनान हो रहा कि अरे मेरा तो मामला सेट हो गया। अरे मेरे भाई तो अल्लाह से मिलके आया, खालिक के कायनात से तेरी जो ना बातचीत हो गई सूरह फातिहा के जरिए, बाद में निकलने के बाद फिर तेरे को क्या प्रॉब्लम आ गई? तेरा दिल इत्मीनान में क्यों नहीं है? या तो फिर तेरा अल्लाह पे यकीन नहीं है, या तो फिर अल्लाह से वो रिश्ता नहीं है तेरा। क्या तो अल्लाह को तू पहचाना नहीं? वो अल्लाह है मेरे भाई, रब्बुल आलमीन है। 1 सेकंड नहीं लगता, अल्लाह कुन बोले तो फयकुन, अल्लाह ताला सारे मामलात को ठीक कर देते। हमारी नमाजों को ठीक कर लो, इंशाल्लाह वो भी ठीक हुआ था। अच्छा, और एक बड़ा वो है डाइट। डाइट का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए 3 हिस्से खाता एक बिलीवर, 1 हिस्सा खाना, 1 हिस्सा पानी, 1 हिस्सा हवा। खाना यहां तक, पानी हल्लक तक, हवा तो शेख बोलते खारी साहब जगह कहीं तो भी बना ली थी कहते, तो खलास ओए बाबा पेप्सी वेप्सी पियो, डकारा लो। हाँ, कभी कभी पेट भर खाने के भी साहबा के वाकयात मिलते, कभी कभी, रोज घर में 3 टाइम नहीं। अब अफसोस के साथ अपने बड़े, हाँ ठीक है देखो कुछ हेल्थ के इश्यूज भी रहते, एक्सेप्शंस की बात को नहीं कर रहा हूं मैं, कभी डॉक्टर खुद बोलते भाई जरा खाओ, अच्छा वो बात नहीं करूं मैं, एक जनरल बात कर रहा हूं। फिटफाट है ना, अपने घर में भी अलग रहता, उतने खाए तो मारते बच्चे को। अरे भाई ज्यादा खाने से नहीं होता, सही और अच्छा खाने से होता। आप तो डॉक्टर ही बन गए, अभी मेडिसिन पढ़ रहे हैं आप। ज्यादा खाने से इंसान हेल्दी होता नहीं, हेल्दी फूड खाने से हेल्दी होता। जो प्रॉपर आपको इंटेक करना है वो कर लिए तो काफी है। अच्छा जो सही चीजें हैं, आप जो है ना बेकार चीजें, आप पिज्जा खा के पेट भरो रोज, चलो फिर भी चीज का फायदा होता, दूसरे और जंक खा लो। तो मेरे भाई ये सुन्नत तरीके से आप डाइट कंट्रोल करेंगे तो आपको पोर्न एडिक्शन में, आप ना बोलेंगे ये कैसा, अपन दबा के यहां तक दे रहे हैं तो क्या हो रहा? शहवत बढ़ती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ए नौजवानों की जमात, रोजे रखो। बोले क्या करो? बोले रोजे रखो। शादी करो बोले पहले तो, अब शादी नहीं हो रही बोल के रोजे पे आ गया डायरेक्ट में। छोटे हैं ना यार, अब तुम ना बोलेंगे 18, 19, 20 साल। अल्लाह जो भी शादी की तलाश में है, अल्लाह उनकी जल्द से जल्द शादी करा दे आफियत के साथ, अच्छी उनके लिए एक स्पाउस दे दे अल्लाह ताला, यानी हस्बैंड हो या वाइफ हो जो देखने में बना। तो बहरहाल आप जो है ना खा रहे हैं तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे रखो, तुम्हारी शहवत को कंट्रोल करती है। रोजे की हालत में इंसान थोड़ा कमजोर हो जाता, कौन से एतबार से? ये एतबार से, ईमानी एतबार से फिर भी नहीं होता, भाग दौड़ फिर भी करता। गौर करे बात आप लोग, रोजे में ज्यादा एक्टिव रहते अपन, कमजोर नहीं होते, लेकिन शहवत पे कंट्रोल हो जाता। मैरिड लोगों से भी पूछो आप, शहवत पे कंट्रोल होता, भाग दौड़ कर सकता, उन्हें कामा कर लेगा, लेकिन सेक्सुअली उसको दिमाग भी नहीं जाता, उसकी बॉडी भी वो उतनी प्रिपेयर नहीं होती। सुभान अल्लाह, टोटल कमजोर नहीं कर दे रहा रोजा। क्या बात है यार। जी जी, रोजे का सही लाइक द वे इट वाज डन करते थे वैसा वाला आपने वो आ रहा था अभी, वही आ रहा था। यानी सहरी दबा के दे दिए, दबा के थड़ी 4-5 शुरू दबा के फुल, उसके बाद इफ्तार से लेके रमजान में गारंटी आप लोग आ रहा 1 महीने में, रमजान में जितना खाते आप लोग पूरा हिसाब रखो, 11 महीने में वैसी चीजें नहीं खाते, उतना नहीं खाते। कौन खाता भाई? मगरिब से लेके जो ना फजर तक तलन आ रोज, किसके घर में तलन होता इतना रोज? तलन भी नहीं, दही बड़े हलीम वलीम, वहां खिलाओ वहां खिलाओ, यहाँ खिलाओ। एमपी गार्डन में बंद हो गया, कहाँ मिलती की अब नेक्स्ट वही दाने वाली हलीम होना काजिम भाई को। हाँ तो भाई दबा के दे रही, शहवत बढ़ती नहीं, इससे तो डेंजर है मसला। जैसा भाई बोले रोजा जो है, जैसा खजूर सबसे बेहतरीन सही बोले, खजूर खा के कौन कौन रोजा रहे भाई? जरा हाथ उठाओ। माशाअल्लाह,
कैसा रहा रोजा? रोजा रहा अच्छा कैसा रहा? रोजा रहा अच्छा, तो माशाल्लाह जबरदस्त होता, कमजोरी नहीं होती। और सब बातें, खजूर से क्या कमजोरी थी? सुबह में 7 खजूर अगर खा लेंगे आप, अरब 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 बोलते, अरब क्यों ग़िज़ा को नहीं देखते? खजूरों पे जिंदा रहते हो ना, खजूर खा लो, कैसी ताकत रहती बोलो फिर आप, कमजोरी नहीं होती इंशाल्लाह ताला। तो रोजा रहना शुरू कर दो। उसके बाद आपकी डाइट पे कंट्रोल करो मेरे भाई, गर्म चीजें खाओ मत। नौजवानों पोर्न एडिक्शन में पड़े हुए हैं, मास्टरबेशन है, शहवत हो रही, दबा के झींगे, मच्छी, मुर्गी, अंडे इतना खाते, गरम गरम गरम, ऑलरेडी गरम खून, जवानी, एक सीन आया तो परेशान हो जा रहे, कंट्रोल नहीं हो रहा, आप क्या करना? या तो देखो या तो मास्टरबेट करो। तो बॉडी को आपको ठंडा करने के लिए बैलेंस्ड फूड खाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर खाते तो साथ में खीरा खाते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर खाते तो साथ में कभी तरबूज खाते थे। अपने पास फ्रूट्स में खाते, फ्रूट्स खाते हैं वलीमे में आजकल, वो फ्रूट्स के मिठा आता पूरा दबा के, उसमें भी शक्कर इतनी, देखा मिल्कमेट के डिब्बे शक्कर ऐसा डाल रहे, ऐसे ही डालते वो उसमें जो बन रहा, क्या अभी नाम क्या है उसका? नाम है कुछ भी नहीं, कस्टर्ड मलाई नहीं यार, वो ड्राई फ्रूट्स वाला, आइसक्रीम वाइसक्रीम, वो ब्रेड ब्रेड तमाशे वाला, जो भी है, नाम भी नहीं मालूम अपने को। खार क्या भाई? अच्छा, क्या की फ्रूट का दे? क्या क्रीम फ्रूट? अच्छा नाम है उसका, अच्छा ऑफिशियल नाम आ गया। वो ड्राई फ्रूट का मिठा बोल के चल रहा था अब तक अच्छा क्रीम फ्रूट का थे भाई, मेरे को भी पसंद है वैसे, लेकिन उसमें अगर खाना ही है घर में बना लो, शहद मिला लो। अब दबा के दे रहे हैं फुल भाई, यकीन मानो आप, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दस्तर पे ऐसे चीज़ा नहीं खाते थे एक साथ, 2 चीज़ा नहीं खाते बोल के जो आया ये बात, लेकिन टकराते नहीं थे, 2 गर्म चीज़ा एक साथ नहीं खा लेते, 3 मच्छी, मरग, झींगे, मुर्गी, हाँ हलीम, हाँ बिरयानी, मंदी, ओ क्या की नए नए किस्म की बिरयानी, सुफियानी बिरयानी यार जी, वो स्टार्टर में यार, स्टार्टर में से पाशा झिंगे होंगे, फिर नया होना क्या था? अच्छा स्प्रिंग रोल वाले स्टार्टर है क्या आपका? बहरहाल ये दबा के खा लिया फुल का लेके, चलो बाहर जाके, अच्छा उन्हें लाके लास्ट में रखता मीठे से पहले वो मॉकटेल, चलो हजम करो और दो। हाँ मेरे भाई क्या हो रहा है? कभी कभी ऐसा दिखता कि अपन खाने के लिए पैदा हुए नहीं। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदुन, याकुलुन, खाना खाने के लिए पैदा करे नहीं, लियअबुदुन, अल्लाह की इबादत के लिए पैदा है। पेट भर खाना रहा तो इबादत सही होती, आप ईमानदारी से जवाब दो। फुल सहरी करके गया फजर में क्या होता? डकार, इमाम साहब रुको मेरे तो निकल जाता बोल के आता, सही से बोल, मेरे को तो आया भाई, अब आप लोगों ने आया तो बड़ी बात। इमाम साहब रात में तरावी पढ़ के थके हुए रहते, देर से सहरी करी होंगे, अपन को क्या हुआ था? रात भर खाए, अरे अम्मी थोड़ा वजह से लेके आओ जी जरा, और अंदर रात में 12-1 बजे जाके फिर खोल के फिर दे और भाई इतना खाए बाद शहरी में फिर 2-4 रोटियां कैसा खा लेते? ताजुब की बात है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो मेरे भाई अपने डाइट पे कंट्रोल करो, ये बात जो है ना पोर्न एडिक्शन के वास्ते है, तो डाइट पे कंट्रोल करो, और गर्म चीजें मत खाओ जरा खास तौर पे। और शादी हो गई यहाँ पे अगर किसी की, मैं और एक बात बताता हूँ, हकीमा भी बोलते हैं ये पागल है लोग, नौजवान समझते नहीं, शलाजीत पता नहीं ये वो, गर्म खाने से जल्दी फारिग हो जाते, जल्दी गर्मी निकल जाती, थोड़ा समझो बात को। शादी के बाद की बात कर रहा हूं, हमारे हकीम साहब थे मदीने में, गुस्से में आते यार नौजवान हम समझते नहीं यार, फिर आके परेशान होते, एक साथ खा रहे गरम गरम गरम, कहा भाई गर्मी आना, अरे अक्ल है, गर्मी आई तो जल्दी फारिग होते आप, बैलेंस्ड है ना। तो मेरे भाई ये एक मसला होगा डाइट का। अच्छा और एक बात, अल्लाह ताला का ये हुक्म मान लिए तो इससे भी पोर्न एडिक्शन से बचते, और वो ये है कि नजरों को नीचे रखना। नीचे से ना भाई, नजर पूरा देखे, ऐसी नजर नीचे नहीं, नजर को नीचे रखना बोले तो बुराइयों से अपनी नजरों को नीचे कर लेना। अगर फर्स्ट फ्लोर पे बच्चियां खड़े हुए तो या नीचे रहे, अच्छा अपन फर्स्ट फ्लोर पे है तो 8 नीचे भाई, ऐसा नहीं, जब नजर ऊपर रख के पलट जाना, ठीक है। तो नजरों को नीचे रखना चाहिए, लड़के और लड़कियां दोनों। खासतौर पे इसका असल इशू है, इसका यूजेज का जो है ना टाइम बनाओ मेरे भाई, डिसिप्लिन जैसा भाई बोले, इसका टाइम बनाओ। आई ले कट कर भाई मेरे घर में आता फिर सबसे पहले मेरे ऊपर फतवा, हमारे यार पोर्न एडिक्शन की बात हो रही तो जरा इसको टाइम कट करो जरा थोड़ा। अच्छा फिर कंपनी अच्छी रखना, सोबत भाई जैसा बोले। क्या होता, एक पोर्न एडिक्शन में फंस गए, क्या होता है आहिस्ता आहिस्ता जो ना सोशलाइज करना कम कर देते, और क्या होता है आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों में भी नहीं मिलते, और खासतौर पे जो दोस्त बोलते रहता नहीं नमाज चल फलां कर, उससे भी दूर हो जाते, अकेले अपनी दुनिया बना लेते, 2-3 घंटे स्क्रॉल करते, देखते, मास्टरबेट करते, सोते, गिल्ट में आते, परेशान होते, फिर रूटीन बस, ना जॉब को इंटरव्यू देने जा रहा, ना कोर्स करने जा रहा, एग्जामों में फेल हो जा रहा, अम्मा बाबा से रिश्ता खराब, सब कुल्लतन बन के बैठा है बेचारा।
تو اب اس کو چھوڑنا ہے تو اچھی صحبت کو ڈھونڈنا. اچھی صحبت پان کے ڈبوں پہ نہیں ملتی, اچھی صحبت گندی جگہوں پہ نہیں ملتی, اچھی صحبت اللہ کے گھروں میں ملتی, دینی محفلوں میں ملتی میرے بھائی. ٹھیک ہے, جہاں پر بھی آپ کے گھر کے پاس مسجد ہے. اب لوگ بولتے ہیں بھائی صحبت نہیں ہے, ایسا ہے کیا؟ پورے مسجد میں آنے سے پورے بدماش ہیں, کیسی بات ہے؟ آپ دیکھو بہت اچھے لوگ رہتے ہیں. صحبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عمری چھوڑنا, بڑے لوگوں سے بھی دوستی کر سکتے ہیں آپ. کوئی بڑے لوگ رہتے ہیں ان سے بیٹھ کے باتیں کرو, اچھے اچھے لیسنس ملتے ہیں بڑے لوگوں سے. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد صبر. اب صبر کا اس میں کیا تعلق آ گیا بھائی پورن ایڈکشن میں؟ آپ کو دل بولا, شہوت بڑھ گئی, پورن دیکھنا دل بولا, ماسٹربیٹ کرنا دل بولا, تو آپ اپنے سیکشول یہ ڈیزائر کے اوپر صبر کرنا. اس کا فائدہ یہ ہوگا, شروع میں جو بات آئی ویسے ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. دل بولا ایک دم رکھ دیے, اے اللہ تیرے واسطے صبر کر رہا ہوں, تیری قرآن کی آیت ہے, تو میرے ساتھ ہے, اللہ تو میرے ساتھ ہو جا, ختم. جب اللہ آپ کے ساتھ ہوتا آپ کھولتے پورن ایڈکشن دیکھنے کے لیے؟ نہیں کھولتے. اللہ آپ کے ساتھ ہوگا, ختم. اس سے بہترین صحبت کیا ہوتی؟ جیسا ابھی صحبت مسجد میں ڈھونڈو, بولے یہ تو اور زبردست صحبت ہو گئی, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو جاتے. ڈیزائر آیا, جب اپنے ڈیزائر کو مار کے صبر کرنا. اپنے پاس صبر بولے تو کیا ہے؟ کوئی بھی گالی دیا تو صبر کرنا, کوئی بھی مارا تو صبر کرنا, یہی صبر معلوم. اہل علم بولتے سب سے بہترین صبر کیا ہے معلوم؟ جو فرائض پہ, اللہ کی عبادت میں جو تکلیف آتی ہے اس کے اوپر صبر کرنا, وہ ہے زبردست افضل صبر. روزے میں تکلیف آ رہی, صبر ہے. حج اور عمرہ کرنے تکلیف آ رہی, صبر ہے. نماز میں امام صاحب لمبی رکعت پڑھا دیا, صبر ہے. رکوع میں تکلیف ہو رہی, صبر ہے. قرآن پڑھتے وقت آپ کو تکلیف سے آپ کو ادائیگی ہو رہی, صبر ہے. زکات دینے آپ کو پیسے ضرورت ہے لیکن پھر بھی نکالنا ہے, صبر ہے. اللہ کی راہ میں تمام وہ عبادتوں میں جب تکلیف آتی اس پہ صبر کرنا, یہ افضل صبر ہے. بولے اللہ اکبر. تو آپ کو شہوت آئی, صبر کر لیے. اس کے بعد موت کو یاد کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے موت کو کثرت سے یاد کرو, بیکاز اٹ از دا ڈسٹرائر آف پلیزرز. یہ پلیزر ہے نا, پورن ایڈکشن ایک پلیزر ہے. اٹس این ایکٹ آف پلیزر فار اے لاٹ آف پیپل, حالانکہ اٹس این ایکٹ آف ڈس اوبیڈینس, ایکٹ آف ڈسٹرکشن, ایکٹ آف اینگرنگ اللہ. اللہ اکبر یار, اللہ اکبر. اللہ کو جو چیز غصہ دلا رہی وہ چیز سے ہم پلیزر لے رہی. ہاں ایک آدھ وقت کمزوری انسان کی, لیکن بار بار معلوم رکھتے ہوئے. ایسے تو یار 2 لاکھ کا موبائل ہی پھینک دو ناک میرے, اس کی کیا ہے؟ اللہ کو غصہ دلا کے اپن اس میں پلیزر لینا. بھائی جان دے دیتے اللہ کے واسطے, نہیں چاہیے جان ابھی, یہ دے دو آپ, بڑی بات ہے. بھائی یہ کر دیں گے ہم, بھائی وہ کر دیں گے ہم, پڑھائے یہ ہے وہ ہے, اسٹیٹس لگاؤ, نہیں یہ اللہ کے واسطے یہ نہیں چھوڑ سکتے. اس میں پلیزر دیکھ رہے ہیں آپ. تو میرے بھائی موت کو یاد کرنا, ڈسٹرائے آف پلیزر سے. اور یہ بھی یاد کرنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس حالت میں انسان مرے گا اس حالت میں اٹھائے جائیں گے. کئی بار بول دیا, اللہ نہ کرے پون دیکھتے دیکھتے, زنا دیکھتے دیکھتے آپ مر گئے نا, اللہ نہ کرے کروڑ بار کوئی بھی بھائی بہن, لیکن قیامت کے دن جب اٹھیں گا تو یہ پون دیکھتے ہوئے ہی اٹھیں گا. کوئی سجدے میں مریں گا تو سجدے کی حالت میں اٹھیں گا, کوئی لبیک احرام میں مریں گا تو لبیک اللہم بولتے ہوئے اٹھیں گا. اللہ اکبر. ایسا بھی ہے معاملہ. خبیب بھی شہید ہوئے, صحابہ بھی شہید ہو گئے, لیکن جب اٹھیں گے تو ان کے خون سے ایسی خوشبو آئیں گی جو مسک کی خوشبو رہے گی. اللہ اکبر. یہاں پہ تو دکھ رہا فلسطین کے بچوں کے چھیتڑے اڑ گئے, مگر اٹھیں گے تو خوشبو آئیں گی. اور آج ہم یہاں بیٹھ کے ہمارا کیا عالم. اللہ محفوظ رکھے اس ہاتھ سے ماسٹربیٹ کر رہا بندہ دیکھتے ہوئے, ایک ہاتھ میں موبائل ہے ایک ہاتھ سے ماسٹربیٹ کر رہا, اس حالت میں اللہ نہ کرے مر گیا. دنیا کے لوگوں کو کچھ نہیں معلوم, لیکن قیامت میں تو اٹھیں گے. اور کبھی کبھی دنیاوی ڈرچ تو دیکھ لو, واقعی اگر موبائل کھلا رکھ کے مر گیا اور بازو والے امی ابا آگے دیکھ لیے, ان کے دل پہ کیا گزریں گی. اور ہم یہاں اللہ محفوظ رکھے کوئی مرا ہوا پڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں ننگی عورت اور زنا چل رہا تھا. اللہ اکبر. موت کو کثرت سے یاد کرو. اس کے بعد نفل روزوں کی پابندی کرو. اب سٹارٹ کر لو, روزے رکھو. جو ریگولر روزے نہیں رکھ رہے ہیں 15 شعبان کے بعد روزے نہیں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے کیا؟ اچھا, موبائل یوزیج کو لمٹ کر لو. ایپس, کوئی بھائی ایپ دیے تھے ایپ لاک کرنے کا, گروپ میں بھی ڈالے تھے ویکلی سیشنز کے, تو وہ کر لو. اور جیسا یہ تو ماشاءاللہ کافی بھائیاں کرے, اپنے موبائل میں لاک ڈال کے پاسورڈ جو نا اپنے دوست کو دے دیے, بھائی کل مغرب کے بعد مل تو کھول لینا, دوسرے واٹس ایپ وغیرہ کھلا رکھ بس, یا اپنے گھر والوں کو دے دو, لاک پاسورڈ بھی نہیں معلوم, چھٹ جاتا ہے انشاءاللہ. کوشش کرو, یہ ایک سٹیپ اللہ کی طرف جانے کے واسطے, بول کے اللہ تیرے واسطے اس تو کر رہا ہوں نا مالک, ہیلتھ ویلتھ سب بعد میں, اللہ پہلے تیرے واسطے چھوڑ رہا ہوں بھائی. اس کے بعد
مسجد میں بیٹھا کرو میرے بھائی. بھائی یہ تو ڈپریشن کا, پورن ایڈکشن کا, پریشانیوں کا, غم کا, تکلیفوں کا, میوزک کا, عاشقی کا, گھر میں پریشانیوں کا, تمام چیزوں کا اگر آپ لوگوں کو ایک عمل کرنا ہے, نہیں آتا, کچھ بھی نہیں آتا, مسجد میں خالی نماز پڑھ کے بیٹھ جاؤ, 10 منٹ بیٹھو روز. ہر نماز کے بعد بیٹھنے کی کوشش کرو 15 منٹ. نماز کے بعد سلام پھیرے, ذکر کر لیا, ہو گیا ذکر, قرآن, کچھ بھی نہیں ہے, موبائل جیب میں رکھنے دو, خالی بیٹھو بس, کچھ بھی نہ کو بولو, خالی بیٹھے رہو بس 10-15 منٹ. اتنے فائدے ہیں, آپ یقین نہیں کریں گے. آپ لوگوں کی کیفیت نہیں بدل گئی تو میرے کو بولو آپ. کئی لوگوں کے تجربے ہیں الحمدللہ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, جو شخص نماز پڑھ کے اسی جگہ پہ بیٹھ جاتا, اللہ کا ذکر کرتا, اس جگہ سے جب تک نہیں ہٹتا, فرشتے اس کے لیے دعا کرتے, اللہ اس کو معاف کر دے, اس کے اوپر رحم کر دے. ایک تو پورن ایڈکشن کا گناہ معاف بھی کرا رہے دعائیں کر کے فرشتے, ایک بول رہے اللہ اس پہ رحم کر. اللہ جس بندے پہ رحم کرتا اس کو پھر ایک ایڈکشن میں ڈالتا نہیں ڈالتا, فرشتے بھی دعا کر لے رہے ہیں. چلو تو یہ کیا ہوگا, زبردست کام ہوگا. تو نماز میں مسجدوں میں بیٹھو. اور ایک بہت اہم کام, ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہی پورن ایڈکٹ جو بھی ہے ایڈکشن میں, تو دعا یہ کرو, اللہ دنیا میں تمام جو لوگ پریشان ہیں اس ایڈکشن میں, اے اللہ ان کو اس میں سے نکال دے. تو کیا ہوتا, فرشتہ آپ کے لیے دعا کرتا, اے اللہ یہ دعا اس کے لیے بھی قبول کر دے. دوسروں کی ہمدردی دل میں پیدا کرو. پورن ایڈکشن اگر 1-2 مہینے کا جب کورس ہوتا الحمدللہ, تو میں تو بچوں کو لوگوں کو یہ بولتا ہوں, موٹیویٹ کرتا ہوں, چلو تم نہ چھوڑ دینا 20 دن, 1 مہینہ عادت ہو رہی نہ چھوڑنے کی, چھوڑ گیا نا, ہاں بھائی چلو دوسروں کو سمجھانا شروع کرو, بڑا کام آتا ہے. انہیں 1 مہینہ چھوڑ کے ذرا اتنا کمزوری سمجھتا بھی نہیں, بھائی چھوٹ جاتا ہوں گا, نہیں چھوٹتا ہوں گا, کیا ہوگی. لیکن جیسا اس کو اپن دوسرا ایک ذمہ داری دیتے, دوسروں کو پورن ایڈکشن کے بارے میں سمجھانا شروع کر, انہیں جب اسٹرانگ بن جاتا, انہیں ایز اے ٹیچر فیل کرنے لگتا اپنے آپ. یہ تکبر کا معاملہ نہیں ہے, انہیں بولتا اچھا نہیں. اب اس کا ضمیر خود مارتا, ارے تو کیا, ارے تم کو بول رہا نا, تو پھر دیکھتا کیا, سمجھ رہی. تو یہ ایک بڑا کام آتا. اور تہجد, یہ تو میرے بھائی یہ تو ایسا آفر ہے, اس میں تو اللہ تعالیٰ خود آ کے آسمانوں میں پوچھ رہے ہیں, آخری آسمان پہ ہے کوئی بندہ مانگنے والا میرے سے, یہ لو MP MLA چیف منسٹر گھر پہ آ کے نوک کر کے بول رہا, ہاں بھائی کچھ پریشانی ہے تم لوگوں کو, بولو اب بھی کر دیتا ہوں, اب بولو تم لوگ, پیسے ہونا ہے بلینک چیک, نوک مار کے. اللہ تعالیٰ آخری آسمان پہ ہے کوئی, مانگو, کیا کرو مانگو, سو رہے مست. تہجد تو چھوڑ دو, فجر بھی گول سب گول. کچھ تو بدبخت میں ہمیشہ بول رہا ہوں یہ بات, رات کے 3-4 بجے بچے بھی بولتے, بھائی 3-4 بجے رات میں تہجد کے ٹائم پہ پون دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آخری آسمان پہ انہوں یہاں پہ پون دیکھ رہے ہیں. کیا امت کا حال ہو گیا میرے بھائی, کیا حال ہوگا. یہ سارے تمام کے تمام دنیا کے پریشانیاں امت مسلمہ پہ جو آ رہی, ہر انسان کاظم یہ سمجھنا میری طرف سے, آپ یہ سمجھنا, آپ یہ سمجھو اپنے آپ. دوسروں کو بولنا بڑا آسان ہے, انہوں ایسے ہو گئے, انہوں ایسے ہو گئے, انہوں ایسے ہو گئے, انہوں ایسے ہو گئے, کیا ہو گئے جانے دو, آپ کیسے ہیں. بلکہ یہ ایسے خطرناک گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں اپن کہ اپن اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنے شرم آنا چاہیے, وہ لیول کے ہو گئے اپن. تو میرے بھائی تہجد میں اٹھو, ٹھنڈا پانی ہے, چلو گیزر نہیں بنا سک رہے, گیزر ہے کھول لو, گرم پانی سے بنا لو, وضو بنا کے اطمینان سے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے بات کرو, اللہ سے دعا کرو, اللہ معاف کر دے. اللہ تو آخری آسمان پہ آ کے بول رہا نا, اللہ میں ہوں پکارنے والا, میرے اللہ سن لے, میرے اللہ بس مالک میرے کو بھی نکال, تمام جو بھائی بہن پریشان ہیں ان لوگ کو بھی نکال دے اللہ. اب آپ لوگ جو ہے نا یہ تمام چیزیں آئی, اس کا مطلب یہ الحمدللہ اسلام ہیز اے سولوشن ٹو آل یور پرابلمس. میں 12 اسلامک پوائنٹ آف ویو سے پورے ہاؤ ٹو اوور کم بتایا, کوئی اس میں دنیاوی نہیں بتایا, ایکسرسائز کر لو, جم کو جاؤ, وہ تو ہائچ ہے. یہ تو پورے اسلامک پوائنٹ, تو اسلام ہر چیز کا حل دیتا میرے بھائی, بس اپنے کو نہیں معلوم ہوتا ہے, نہیں دکھتا ہوگا. اور ساتھ ساتھ اس سے ہٹ کے جیسا بھائی بولے, ایک فوکس بنا لو, ایک گول بنا لو. سپورٹس میں آ جاؤ, باڈی بلڈنگ میں آ جاؤ, یا پھر کوئی ایک کورس کرنا ہے, یا کوئی ایک ٹارگیٹ بنا لو, یا پیسے سیو کر کے عمرے کو جانا ہے, یا باڈی پر کچھ بھی کرنا ہے, مگر کرنا ہے اس کے واسطے آپ پورا ٹائم اور اپنی انرجی اس میں لگاؤ. آف کورس اسلام کو چھوڑ کے نہیں, پورا وہ کرتے ہوئے. اور اگین وہ کر رہے ہیں تو یہ سوچو, اللہ میں یہ کروں تو اس سے اسلام کو کیا فائدہ ہوگا, اللہ میں بزنس کھولوں گا تو اسلام کو میں کیا کر سکوں گا, دین اسلام کی کیا خدمت کر سکوں گا. اللہ میرے کو کروڑ پتی بنا دے, اللہ بنا دے, چلو بنا دے. کروڑ پتی بننے کے بعد کا کیا پلان ہے, اللہ کروڑ پتی بنا دے اور صحابہ کرام کے ساتھ دل بھی دے, میں یہ دین میں خدمت میں کام لگاؤں گا, اللہ میں بہت پیسے لگاؤں گا اللہ تیرے راہ میں. تو یہ جو ہے نا کرو, آپ کو جو ہے نا ہیلتھ اچھی بنانا ہے. اب بھاگو, آپ اسکواٹس مار رہی, میں کئی وقت پوچھا اسکواٹس مار رہی, اسکواٹس مارنے والے لیگ مار رہی, لوور مار رہی,
کبھی یہ سوچے اللہ پیروں میں جان آئیں گی تو لمبے لمبے رکعتیں پڑھوں گا تہجد میں؟ یہ سوچ ہے ہماری؟ باڈی بن گئی، اے اللہ طاقت آئیں گی تو روڈ پہ کوئی بھی انسان وزن نہیں اٹھا سک رہا، جا کے اس کو ہیلپ کر دوں گا اللہ میں، ایسا سوچے کوئی؟ یہ بھی سوچ. رمضان آ رہا، تراویح کی نماز میں لمبی رکعتیں ہوتی بعض جگہ، اگر نہیں پڑھا رہے امام صاحب تو گھر میں بھی آ کے اور بھی پڑھ سکتے، رات میں اٹھ کے قیام خود بھی کرو، لمبی لمبی رکعتیں پڑھو، جتنے سورے آتے ہیں اگر آپ کو نہیں آتے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل سے ہی چاہتے 10 سورے لاسٹ کے، وہ 10 سوروں کو آپ 10 وقت ریپیٹ کر سکتے. ایک سورے کو، ایک آیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت کو رات بھر تہجد میں ریپیٹ کرے اور روتے گئے. اور وہ آیت کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تو اگر معاف کرنا چاہ تو معاف کرنے، تو عذاب دینا چاہ تو تیرے بندے ہیں بول کے. اللہ اپنے واسطے تھا وہ، اے اللہ میرے کو معاف کر کے نہیں تھی وہ آیت. اللہ اکبر. تو میرے بھائی ایکسرسائز کر رہے ہیں تو بھی یہ، لیکن ایک آپ لوگوں کا گول رہنا نہیں رہے گا نا میرے بھائی. آپ لوگ 4-5 سال ایسی جانے کے بعد پورن ایڈکشن میں آپ لوگوں کی لائف پوری کمپلیٹلی زیرو ہو جانے والی ہے. آپ لوگوں کی لائف پھر زیرو سے سٹارٹ ہوتی، بہت مشکل ہوتی. ایک تو کنسنٹریشن نہیں ہوتا، پریشانی رہتی، سمجھ میں نہیں آتا کیا ہوتا، اور پھر آپ کنٹینیو ہے تو گناہ پھر لگاوی چھے نا، گناہ سے چھوڑے تو اللہ کی مدد آئیں گی. اللہ تعالیٰ کہنے زیادہ سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ آرام سے آپ لوگ جو نا جب بھی ڈالیں گے بیٹھ کے ہی لکھ لو پوائنٹس،